من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 1 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو حق کے منکر ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، یعنی انہوں نے جو بھی عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بے نتیجہ کر دیا۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ حشر میں جائیں گے تو ان کے گمان میں یہ ہوگا کہ جو ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان کا صلہ ہمیں ملے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال کا صلہ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ اور دوسرا، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اعمال اللہ پاک نے برباد کر دیے، تو وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیے، انہوں نے بڑی میٹنگیں کی، نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے تک کے بھی انہوں نے منصوبے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی خفیہ سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ وہ تدبیر کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کو موڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام ترقی کر رہا ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں قبیلے ہیں ان قبیلوں میں سے ایک نوجوان لیتے ہیں، کچھ نوجوان مل کر یک بارگی حملہ کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، تو اتنے خاندانوں سے پھر اس کا خاندان لڑ بھی نہیں سکے گا اور دیت بھی ہم نہیں دیں گے، تو اس طرح یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی ہے تو اس رات محاصرہ کر کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے گھر مبارک کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پہرے کے درمیان سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب اٹھی اور یہاں سے نکل جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی، اب زمین سے یہ خاک اٹھائی، اس کو یوں پھونکا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے حضور وہاں سے نکلے، اور جو آپ نے وہ خاک پھینکی تھی وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، وہاں سے حضور گزر گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو خاک میں ملایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد،
اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ نازل کیا ہوا؟ وہ شریعت محمدی، وہ زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے شروع ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے پوری طرح متبع ہو گئے، اسی طریقے پر چلنے لگے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی سیئات کو مٹا دیا۔ یعنی بندہ اگر کافر ہے، وہ اعمالیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، جو ہی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک پچھلے سارے برائیاں اس کی مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہو کر بھی برائیاں کرتا رہتا ہے، جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو سنوار دیا۔ جو شریعت محمدی پر چلتا ہے ان کے حالات بگڑتے نہیں، ان کے حالات سنورتے ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ جبکہ عوام الناس کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت پر چلنے کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کمائی صحیح نہیں ہوتی، ہاں جی، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو حکمرانوں کے نظریات ہوتے ہیں وہی آگے نافذ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پڑھ کے ادھر سے آتے ہیں، ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں، بھائی کوئی قرآن پڑھے تو اس کو پتہ چلے نا کہ شریعت میں کیا کامیابی ہے۔ جو تربیت یہ لے کر آئے ہیں کہ شریعت پہ دین جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو تربیت یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا دینا یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے حالات کو بدل دیا، جو ایمان لے آئے، جو شریعت پر چلے۔ کیسے حالات بدلے؟ اب جو مسلمان ہوئے تھے مکے میں، ان کی پٹائی بھی ہوتی تھی، کافر ان کو مارتے بھی تھے، ان کے کاروبار بھی بند ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہجرت کا حکم دے دیا، وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، یہاں آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہو گئے، ان کے کاروبار بھی ٹھیک ہو گئے، امن سکون بھی ہو گیا۔ کفار کے اللہ پاک فرماتا ہے ان کے حالات کو، اعمال کو تباہ کر دیا، ان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہوا؟ انہوں نے پھر شرارت کی، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ کفار نے اسلام کو مٹانا چاہا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جوابی کارروائی کرنے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا۔ غزوہ بدر ہوا، اس دن بھی وہ یہ نظریہ لے کر آئے تھے کہ ہم نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے۔ 1000 کا بھاری لشکر بڑا اسلحہ لے کر آئے اور 313 مٹھی بھر لوگ تھے ادھر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو میدان میں اتارا، صحابہ کرام جن کے پاس ایمان کی قوت تھی، اللہ پر بھروسے اور یقین کی قوت تھی، انہوں نے پکڑ کر پورے 1000 کو نیست و نابود کر دیا، کفار کے زور کو توڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا آج میں چاہتا ہوں کہ حق باطل باطل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اب پہلے جو خطرے تھے وہ سارے ٹل گئے۔ غزوہ بدر کے بعد جو بڑے بڑے سردار مارے گئے، کچھ قیدی بن گئے، تو اب اسلام کو قوت مل گئی۔ یہ مسلمانوں کے شریعت مطہرہ پر چلنے کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں انہی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو وہ تباہ و برباد ہوئے کافر اور مسلمان کامیاب ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کیونکہ جو کافر تھے وہ باطل کی اتباع کرتے تھے۔
کافر شیطان کے پیچھے چلتے تھے، باطل سے مراد شیطان ہے، کافر شیطان کے پیچھے چلتے تھے، کافر باطل پر تھے، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والے جو ہیں وہ اتباع کرتے ہیں حق کی۔ حق کو صرف ذہن سے مان لینا کافی نہیں، حق کی اتباع کرنی ہے، حق کی پیروی کرنی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مان لیا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کہے اس بات پر چلنا ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے، یہ ضروری ہے۔ جب یہ بندے کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابیاں بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے یہ حالات بدلے ہیں کہ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، کہ ایمان والے حق کی پیروی کرنے والے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے۔ وہ حق کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دین اسلام ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات۔ یہ اللہ پاک نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے یہ حالات بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی، جب ہم کوشش کریں گے اس طرف آنے کی، اللہ پاک اس طرف آنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے حالات بھی اچھے فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا